بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ شادی کی تاریخ طے کرتے ہوئے یہ حساب کراتے ہیں نجومیوں سے کہ دیکھیں جی ہمارے ستارے آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہاں رشتہ کرنا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں، فلاں تاریخ فلاں مہینے میں نکاح کرانا شادی کرنا مناسب ہے یا نہیں، شادی یہ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں شرعی لحاظ سے تو قرآن و سنت کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی اور کفار کے خیالات میں سے ایک خیال ہے یہ کہ انسانی زندگی پر اور اس کی کامیابی ناکامی پر ستاروں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ستارہ فلاں برج میں چلا جائے تو انسان مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کام کرنے سے، اگر فلاں ستارہ فلاں برج کے اندر ہو تو اس وقت سفر کیا جائے یا شادی کی جائے تو وہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ تو یہ جاہلانہ خیالات ہیں اور توہمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں کچھ یہ خیالات پائے جاتے تھے، لوگ شوال کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں نکاح کرنے کو، کوئی بڑا سفر کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، تو حضور نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ لا سفرا، کہ سفر میں کیے ہوئے کام کی ناکامی یہ بے بنیاد چیز ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اس زمانے میں شوال میں لوگ نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح فرمایا، اور 3 سال کے بعد شوال کے مہینے میں ہی مجھے رخصت فرما کے اپنے گھر لے کے آئے۔ تو ان کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا ہوتا اور اس سے منع کیا گیا ہوتا، یا شوال کے مہینے میں کی ہوئی شادی ناکام ہوتی، تو میں آپ کے سامنے ہوں، دیکھیں نہ ہماری شادی ناکام ہوئی ہے اور نہ ہی یہ کوئی شرعی لحاظ سے ناجائز کام تھا۔ صحیح مسلم میں ان کا یہ ارشاد موجود ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ او کما قال علیہ السلام، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھے کہ بتائیں مجھے فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں، اور میرا ستارہ ملتا ہے یا نہیں، اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، ستارہ دیکھ کے بتائیں، تو اس بارے میں کچھ پوچھا، یا نکاح شادی کے بارے میں پوچھا کہ میں فلاں جگہ نکاح شادی کروں یا نہیں، فلاں تاریخ کروں یا نہیں، فلاں مہینے میں کروں یا نہیں، تو لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک، 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ستاروں پر یقین رکھتا ہے، نجومیوں پر یقین رکھتا ہے، اور ان چیزوں دنوں میں مہینوں میں نحوست سمجھتا ہے۔ تو شرعی لحاظ سے ان میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر عقل سے سوچنے کی بات ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی دن منحوس ہوتا تو پھر انسان کو اس دن نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی کہ معاذ اللہ منحوس دن ہے آج ہم نماز نہیں پڑھتے، یا منحوس دن ہے، منحوس تاریخ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف چیزیں ہیں، کسی دن میں، کسی مہینے میں، تاریخ میں نحوست نہیں ہوتی، اس لیے ان توہمات سے انسان کو نکل جانا چاہیے۔ نحوست جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے برے اعمال میں ہوتی ہے، برے اخلاق میں ہوتی ہے، فرائض کے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے، جہاں شادی کر رہے ہیں جس لڑکے سے، جس لڑکی سے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ دین سے بہت دور ہے، بد اخلاق ہے، اعمال اس کے برے ہیں، اس کی عادات اچھی نہیں ہیں، تو پھر یہ چیزیں نحوست پیدا کریں گی، لڑائی جھگڑا پیدا کریں گی۔ دن میں نحوست نہیں ہوتی، تاریخ میں نحوست نہیں ہوتی، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ البتہ نکاح شادی کی تاریخ طے کرتے ہوئے اپنی اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں، مثلا جب شادی کرنی ہے تو موسم ذرا مناسب ہو تاکہ سفر کرنا آسان ہو، ان دنوں میں بارش نہ ہو، شدید سردی نہ ہو، شدید گرمی نہ ہو، یہ دیکھ لینا بہتر ہے، مناسب ہے۔ یہ اسی طرح لڑکا کوئی کام کرتا ہے، چھٹی اسے کب ملے گی، کن دنوں میں کام ذرا کم ہوتا ہے، تو اس طرح اپنی مصروفیات دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر کہ کب کرنا مناسب ہے، تو اس طرح موسم کو دیکھ کر تاریخ طے کرنا تو بہتر ہے۔ لیکن ستارے ملانا، اس کی یقین رکھنا اس پر کہ اگر فلاں تاریخ کو شادی ہوئی تو ناکام ہو جائے گی، فلاں مہینے میں ہوئی تو کامیاب ہو جائے گی، تو یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کا انسانی زندگی کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اثر جو پڑتا ہے برے اعمال کا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں حقائق کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو فرضی
اور وہمی چیزیں ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ جب انسان وہمی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے حقائق کو چھوڑ دیتا ہے، حقائق کو دیکھے گا تو پھر انسان وہمی چیزوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں صحابہ نے شادی کی ہے، شوال میں کی ہے، ذوالقعدہ میں کی ہے۔ اب ذوالقعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے فرمائے ہیں، اگر یہ ذوالقعدہ خدا نخواستہ برا مہینہ ہوتا آپ عمرہ نہ فرماتے۔ تو ہر مہینے میں اچھے کام حضور اور صحابہ نے کیے ہیں، ہر مہینے میں کیے ہیں، تو کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔